بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارتی رہنما کا پہلگام حملے میں مرنے والوں کے اہل خانہ کے لیے متنازع بیان۔ بھارتی وزیر رام چندر نے پہلگام حملے میں مرنے والوں کی بیواؤں کو نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ اس بیان پر بھارت میں شدید تنقید ہو رہی ہے، جبکہ پاکستان نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کیا تھا۔ بھارتی شہر الہ آباد میں گائے رکھوالوں کے ہاتھوں 4 مسلمانوں پر تشدد۔ الہ آباد میں گائے رکھوالوں کے ایک گروپ نے 4 مسلمانوں کو گائے کا گوشت لے جانے کے الزام میں شدید تشدد کا نشانہ بنایا، جبکہ بعد میں پولیس نے گوشت کا فرانزک ٹیسٹ کروایا، جبکہ متاثرین کا کہنا ہے کہ یہ بھینس کا گوشت تھا۔ واقعے پر سوشل میڈیا پر غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ بھارتی پائلٹس کو پاکستانی ایئر سپیس میں داخلے کی کوشش پر گراؤنڈ کیا گیا۔ دہلی سے سری نگر جانے والی ایک فلائٹ کو موسم کی خرابی کی وجہ سے لاہور ایئرپورٹ پر ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پاکستان نے اجازت نہ دی۔ اب بھارتی پائلٹس کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے، جس پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا یہ لاہور جانے کی کوشش کی وجہ سے ہوا ہے۔ غزہ سے افسوسناک خبر۔ غزہ میں اسرائیلی حملے میں ایک ہی خاندان کے 9 بچے شہید۔ غزہ کے خان یونس علاقے میں اسرائیلی حملے میں ڈاکٹر اعلیٰ النجار کے 9 بچے شہید ہو گئے، جن میں سب سے چھوٹا بچہ 6 ماہ کا تھا۔ ڈاکٹر اعلیٰ خود دوسرے زخمی بچوں کا علاج کر رہی تھیں جب انہیں اپنے بچوں کی شہادت کی خبر ملی۔ واقعے نے عالمی برادری میں غم و غصہ پھیلا دیا ہے۔ برطانوی ایئر ویز نے اسرائیل کے لیے پروازیں معطل کر دی۔ برطانوی ایئر ویز نے اسرائیل کے لیے تمام پروازیں اگست تک معطل کر دی ہیں۔ اس فیصلے کا اعلان اسرائیلی فضائی حدود اور غزہ میں جاری تشدد کے پس منظر میں کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی دباؤ کے باوجود کئی ایئر لائنز اسرائیلی ایئر سپیس کو استعمال کرنے سے گریز کر رہی ہیں۔ بھارت سے اہم خبر۔ ششی تھرور کا امریکی دورہ مودی کے لیے درد سر بن گیا۔ ششی تھرور کو مودی حکومت نے امریکی تھنک ٹینک سے بات چیت کے لیے بھیجا تھا۔ تھرور نے وہاں پاکستان پر حملے کی حمایت مانگی، لیکن ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت توہین بھی کر دی۔ ششی تھرور نے ڈونلڈ ٹرمپ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی کلاس نہیں، وہ صدارت کے قابل نہیں۔ اس بیان پر امریکی حلقوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بیان بھارت کے لیے سنگین نتائج لا سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی انا اور عزت نفس کے لیے مشہور ہیں۔ ان پر ذاتی حملہ ان کے نزدیک ریڈ لائن عبور کرنے کے مترادف ہے۔ ششی تھرور کا بیان ڈونلڈ ٹرمپ کے غصے کو دعوت دے سکتا ہے۔ امریکہ پہلے ہی بھارت پر ریمیٹنس ٹیکس اور تجارتی دباؤ بڑھا رہا ہے۔ اب مزید سخت اقدامات متوقع ہیں جو بھارت برداشت نہیں کر سکے گا۔ بھارت کی اسرائیل بننے کی کوشش، مگر حالات مختلف۔ بھارت چاہتا ہے کہ وہ اسرائیل کی طرح امریکی حمایت حاصل کر لے۔ اسرائیل نے امریکہ میں دہائیوں میں اثر و رسوخ بنایا ہے۔ بھارت کے پاس نہ وہ تجویز ہے اور نہ ہی وہ اثر۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھارت کی اقتصادی پالیسی سے بھی نالاں ہیں۔ یہ سب ملا کر بھارت کے لیے بڑی سفارتی ناکامی بن سکتا ہے۔ بھارت کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ کا متوقع رد عمل، معاشی طوفان کا خدشہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ریمیٹنس پر 5% ٹیرف نافذ کیا جو بھارتی کمیونٹی پر اثر انداز ہوگا۔ انہوں نے ایپل اور سامسنگ اور دیگر کمپنیوں کو بھارت سے سرمایہ کاری ختم کرنے کا کہا ہے۔ اگر بھارت نے معافی نہ مانگی تو سخت اقتصادی پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اگلے دور صدارت کے لیے پرعزم ہیں، طاقتور پوزیشن میں ہیں۔ یہ صورتحال بھارت کو عالمی سطح پر تنہائی کا شکار کر سکتی ہے۔ مودی کا بیان اس کے گلے پڑ گیا۔ مودی کی غیر سنجیدہ بیان بازی پر بھارتی عوام برہم ہو گئے۔ میری نسوں میں خون نہیں، گرم سندور بہتا ہے۔ مودی کا یہ بیان اس کے اپنے ہی گلے پڑ گیا۔ بھارتی عوام نے مودی کو غیر سنجیدہ بیان بازی پر آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بھارتی خواتین سیکھ پا مودی کے بیان پر ان کا کہنا تھا کہ مودی سندور کا سوداگر ہے، جو خود سندور کا مان نہ رکھ سکا وہ اس کی قیمت کیا جانے۔ بھارتی عوام کا مزید کہنا تھا کہ آپریشن سندور نام رکھ دینے سے آپ سچائی نہیں چھپا سکتے۔
بھارتی سیٹلائٹ کی لانچنگ ناکام، بھارتی خلائی تحقیقاتی ادارے ISRO سیٹلائٹ لانچ کی بری طرح ناکامی کے بعد سر جوڑ کر بیٹھ گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ اتوار کو بھارتی سیٹلائٹ کی لانچنگ صرف 7 منٹ میں بری طرح ناکام ہو گئی۔ انڈین خلائی تحقیقاتی ادارے کے سربراہ کے مطابق سیٹلائٹ مشن کے تیسرے مرحلے کے دوران راکٹ موٹر کیس کے چیمبر میں پریشر کم ہو گیا، جس کے باعث مشن مکمل نہ ہو سکا۔ مذکورہ مشن کی ناکامی کی اصل وجوہات جاننے کے لیے خلائی ایجنسی نے قومی ناکامی تجزیہ کمیٹی قائم کر دی، جس کے تحت راکٹ کا مکمل آڈٹ کیا جائے گا، جس میں تمام پہلوؤں کا بغور جائزہ لیا جائے گا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے 77% رقبے پر قبضہ کر لیا۔ غزہ کی سرکاری میڈیا آفس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی فوج اب تک غزہ پٹی کے کل جغرافیائی رقبے کے 77% حصے پر قبضہ کر چکی ہے۔ غزہ میڈیا آفس کے مطابق یہ قبضہ براہ راست زمینی دراندازی، شہری علاقوں میں قبضہ، افواج کی تعیناتی، غیر منصفانہ جبری بے دخلی کی پالیسیوں اور بھاری بمباری کے ذریعے فلسطینی شہریوں کو ان کے گھروں، علاقوں، زمینوں اور املاک تک رسائی سے روک کر حاصل کیا گیا ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کی عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے غزہ کے علاقے خان یونس میں اسرائیلی فوجیوں کے ایک گروپ کو حملوں کا نشانہ بنایا۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق القسام بریگیڈ نے ایک بیان جاری کیا جس میں اس کا کہنا تھا کہ 20 مئی 2025 کو خان یونس میں واقع القادر ٹاؤن میں ایک گھر کے اندر اسرائیلی فوجیوں کے ایک گروپ کے خلاف انتہائی پیچیدہ آپریشن کیا گیا۔ القسام بریگیڈ نے بتایا کہ ہمارے مجاہدین نے گھر کو متعدد ڈیوائسز کے ذریعے بارودی مواد سے حملے کا نشانہ بنایا، جس میں کئی اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے یمن سے داغے گئے میزائل کو ناکارہ بنا دیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے یمن سے اسرائیل کی طرف داغے جانے والے ایک میزائل کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے میزائل کو روکنے کے لیے کام کرنے کے اعلان کے بعد یروشلم میں سائرن بج گئے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے اپنے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر ایک بیان جاری کیا اور کہا کہ تھوڑی دیر پہلے ملک کے اندر کئی علاقوں میں الرٹس کو فعال کرنے کے بعد یمن سے داغے جانے والے میزائل کو روک لیا گیا ہے۔ شمالی کوریا میں جنگی بحری جہاز پانی میں اتارنے کے دوران حادثہ، شپ یارڈ کے 3 افسران کو گرفتار کر لیا گیا۔ سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حادثے کو شمالی کوریا کے حکمران کم جونگ ان نے مجرمانہ غفلت قرار دیا تھا۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرائر جہاز کی لانچنگ تقریب کے دوران جہاز ایک جگہ سے دب گیا، جس کے باعث جہاز کا توازن بگڑ گیا اور وہ ایک طرف جھک گیا۔ حادثے کی تحقیقات جاری ہیں اور ابتدائی معلومات کے مطابق جہاز کی تیاری کے منصوبے کے سربراہ اور ایک انتظامی افسر کو حراست میں لے لیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ تینوں افسران حادثے کے ذمہ دار ہیں۔ سینتاس معاہدے کی معطلی بھارت کو مہنگی پڑ سکتی ہے، عالمی جریدے نے خبردار کر دیا۔ عالمی جریدے دی بلیو میٹ نے کہا ہے کہ سینتاس معاہدے کی معطلی بھارت کو مہنگی پڑ سکتی ہے۔ عالمی میگزین کے مطابق بھارت کا سینتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کرنے کا اقدام چین کو برہما پترا کا پانی روکنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق برہما پترا دریا کا پانی بھارت کے تازہ پانی کا تقریباً 30% بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اس دریا سے آنے والا پانی بھارت کے مجموعی پن بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کا 44% ہے۔ دی بلیو میٹ کی رپورٹ کے مطابق چین پہلے ہی برہما پترا پر بڑے ڈیم تعمیر کر رہا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور فوج ہماری ہے، ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک میں فوجی گریجویٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری فوج دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور فوج ہے۔ فوج کو دوبارہ منظم اور جدید ہتھیاروں سے مسلح کریں گے، امریکہ کا سنہری دور واپس لائیں گے۔ چینی ماہرین نے 5G سیٹلائٹ کی نئی ٹیکنالوجی تیار کر لی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چینی ماہرین نے 5G سیٹلائٹ کی ایک ایسی ٹیکنالوجی متعارف کروا دی ہے جو اسمارٹ فونز کے ذریعے براہ راست ویڈیو کالز کی سہولت فراہم کرے گی۔ روس کا قیدیوں کے تبادلے کے بعد یوکرین کے دارالحکومت کیف پر بڑا حملہ، 12 افراد ہلاک۔ برطانوی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اتوار کی صبح میزائل اور ڈرون سے حملے کیے گئے۔ روسی حملے میں رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔
دوسری جانب یوکرین کی فضائیہ نے بتایا ہے کہ ڈرونز، بیلسٹک اور کروز میزائلوں سے حملے کئی شہروں کو نشانہ بنانے کے لیے کیے گئے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے زمینی اور فضائی حملے، 52 فلسطینی شہید، ایک بچہ بھوک سے چل بسا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے المواسی کیمپ کے سیف زون میں حملہ کر دیا، جس میں 7 فلسطینی شہید اور 50 زخمی ہو گئے۔ مغربی کنارے میں یہودی آبادکاروں کے حملے میں 7 فلسطینی زخمی ہوئے۔ غزہ میں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 60,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔